السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم چینل میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جس میں ہمیں نماز پڑھنے پر کوئی دشواری ہے، مسجدوں میں جانے میں کوئی دشواری نہیں، مدرسوں میں کوئی دشواری نہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو دین ہمیں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے پہنچایا، اس کی قدر ہی نہیں کوئی۔ اور یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے اس امت کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہمیں اپنے دین کے اعمال کو، اپنے اسلام کے اعمال کو کرنے کی کوئی پابندی ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم جو ہے غافل ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کی مثال ہم لے لیں، ہندوستان کی، وہاں پر مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ مسائل ہیں، مسجدوں کے مسائل ہیں، وہاں پر آپ کھل کر دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کتنے بڑے مسئلے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمارے ملک میں ہمیں سب کچھ دیا، آزادی دی، لیکن پھر بھی جو ہے ہم غفلت کا شکار ہیں۔ خیر یہ تو الگ موضوع ہے، لیکن اس سب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس چیز سے تو ادھر بچایا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے جا کے کفر کے خلاف اپنے ملک میں لڑنا ہے اور اپنے لیے حق حاصل کرنا ہے، جو کہ آزادی سے اپنی عبادات کرنے کا۔ تو وہ مسئلہ تو ہمیں نہیں ہے، الحمدللہ نہیں۔ اور اللہ تمام مسلمان ملکوں کو ایسا ہی رکھے، اور جدھر ہے اللہ انہیں نجات دے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں اور اپنی راہ میں دین کو پھیلانے والوں کے حق میں جنت کے بہت بڑے انعام ذکر فرمائے۔ تو آج کی جو میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کر رہا ہوں، وہ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس صحابی نے اپنی جان اللہ کے دین پہ قربان کی، تو اللہ نے کیسا اس کا انعام و اکرام کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور والے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں، سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں شکل سے بھی بدصورت ہوں، غریب بھی ہوں، مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا بیٹی کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن وہم ہیں، سقفی قبیلے سے یہ صحابی تعلق رکھتے ہیں، عمر بن وہم، اور گورے چٹے، خوبصورت، اور ان کی بیٹی بھی بہت ہی خوبصورت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن وہم ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جاؤ عمر بن وہم کے پاس اور اسے کہو کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر بن وہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی تیرے ساتھ گزارا کیسے کرے گی، جاؤ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دیتا، اور اسے رخصت کر دیا۔ پیچھے سے عمر بن وہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے آواز دی، ابا جان آپ نے انکار کر دیا، جاؤ ہاں کر دو۔ اے میری بیٹی، میں تو تیری وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیسے گزارا کرو گی؟ ابا جان مجھے چھوڑیں، اللہ کے نبی کو دیکھیں۔ عمر بن وہم نے بیٹی کی بات مانی اور چلے گئے۔ ادھر پہنچے تو وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، بتا چکے تھے کہ مجھے تو انکار کر دیا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر تم نے میرا رشتہ ٹھکرا دیا۔ عمر بن وہم نے کہا، یا رسول اللہ حکم، ارشاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح پڑھاؤ۔ تو عمر بن وہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کر دیا، اور پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ 300 درہم تمہاری بیوی کا مہر ہے، جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، میں مہر کا بندوبست کیسے کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ علی، عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میرے لیے مہر کا بندوبست کرو۔ تو یہ ادھر چلے گئے، انہوں نے 300 کی بجائے 600 سے زیادہ کا کر دیا۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو 300 بیوی کا مہر ادا کروں گا اور باقیوں کا اپنے لیے شادی کا سامان خریدوں گا۔ تو مدینہ کی بازار میں چلے گئے، وہاں پر اپنی شادی کی خرید و فروخت میں مصروف ہو گئے، اور پیچھے سے بدوؤں نے بیت المال میں اونٹ چڑھ رہے تھے، ادھر کافروں نے حملہ کر دیا۔ تو مسجد نبوی سے آواز آئی، اللہ کے سواروں نکلو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ
اب یہ پیسے سعد کی شادی پہ خرچ نہیں ہوں گے، اب یہ ادھر خرچ ہوں گے یا اللہ جدھر تو خوش ہوتا ہے، تیرا نبی خوش ہوتا ہے، ایمان والے خوش ہوتے ہیں۔ ان پیسوں کا اس نے گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی اور تلوار خریدی، اور گھوڑے پر سوار ہوئے، نقاب باندھا، چہرہ ڈھانپا اور چل دیے میدان جنگ کی طرف۔ ادھر پہنچے تو جنگ شروع ہو چکی تھی، تو بیچ میں گھسے اور سارے کافروں کو تتر بتر کر دیا۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ بہادر کون ہے یہ نقاب پوش؟ اور لڑتے لڑتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ تو انہوں نے اپنی آستینیں چڑھائیں، ان ننگے بازوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ تو ہے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں سعد ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مجھے کامیابی کی بشارت دے دی۔ اور پھر میدان میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور ان کو اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بھیڑ میں سے کھینچ نکال کر لے آئے اور اپنی ران مبارک پر اس کا سر رکھا اور اپنی آنسوؤں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون آلود چہرے کو دھوتے رہے، روتے روتے مسکرائے اور منہ پھیر لیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ یہ حوض مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، برف سے ٹھنڈا، شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، جو ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حوض کا مطلب حوض کوثر سے ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ پہلے روئے، پھر مسکرائے اور پھر منہ پھیر لیا، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میں رویا اس لیے کہ میں نے سعد کو کہاں بھیجا تھا، اس کا تو نکاح تھا، اس کی تو شادی ہونے والی تھی اور اس کی لاش میری جولی میں پڑی ہے، اس لیے میں رویا۔ اور میں مسکرایا اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دکھایا تو میں خوش ہو گیا، اور میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ جنت الفردوس کی لڑکیاں دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں اور ہر ایک حور اس کشمکش میں تھی کہ میں پہلے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کے انہیں اپنے گلے سے لگاؤں۔ تو ان کے اس دوڑنے کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی تھیں، تو جب وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو ان کی ننگی پنڈلیوں کی وجہ سے میں نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ تو جاؤ عمر بن وہب کو بتا دو کہ اللہ نے اس سے کہیں گنا، ہزار لاکھ گنا بہتر لڑکیاں جو ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں جو اپنی زندگیاں دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مال لگاتے ہیں، ان کے لیے اتنا اجر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے جب تک ہم زندہ ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنا وقت، کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے جہاد کا ہو یا دعوت اللہ یعنی تبلیغ کا ہو، جتنا ممکن ہم سے ہو سکے ہم اپنی جان، مال اور وقت اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اللہ کو دے دیں تو اللہ جل شانہ بھی ہمیں ایسی موت دے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید معلومات جو ہیں وہ بر وقت ملیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔